السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پریشان، دکھی، بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنا موازنہ کسی سے کرتے ہیں۔ ہم زندگی میں بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم خود سے بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں کہ اچانک ہم خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے جاتے ہیں تو ہم خود کو بہت ہلکا اور نیچا محسوس کرتے جاتے ہیں، اور ہر دوسرا ہمیں اپنے سے بہتر اور وزنی محسوس ہوتا ہے۔ بس یہیں سے ہماری پریشانیاں اور بے سکونی بڑھتی ہے، کیونکہ ہم خود ہی خود میں 100 عیب نکال رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لائف سٹائل، اپنی زندگی کے بجائے ہم دوسروں کی زندگیاں، ان کے لائف سٹائل کو ترسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہر وقت ہم پر کوفت، بیزاری اور ناشکری کی کیفیت رہتی ہے، یہ جانے بغیر کہ جس کی زندگی ہمیں بڑی آئیڈیل لگ رہی ہے، پتہ نہیں وہ اپنی زندگی سے کتنا عاجز اور تنگ ہو، اسے اپنی زندگی میں کتنی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہوں گی، اور وہ اپنی زندگی کے مقابلے میں کسی اور کی زندگی جینا چاہتا ہوگا۔ بس ہمیشہ دوسرے کی تھالی میں بڑا لڈو ہمیں پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، کہ جو دوسرے کی تھالی میں لڈو پڑا ہوا وہ بہت بڑا ہے، اپنا ہمیشہ چھوٹا اور کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی جنگل میں ایک سیانہ کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا، اندھیرا ہوتے ہی کسی خوشبودار درخت پر رات بسر کرتا۔ زندگی کے حسین دن گزارتے گزارتے ایک دن جب اس کی ایک ہنس سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد وہ پریشان رہنے لگا۔ دراصل اس کی پریشانی کی وجہ یہ فکر تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، کہ ہنس کتنا سفید ہے اور میں اتنا کالا۔ یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش قسمت پرندہ ہوگا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ ہنس نے کہا، اصل میں مجھے لگتا تھا میں سب سے زیادہ خوش ہوں، جب تک کہ میں نے طوطے کو نہیں دیکھا تھا۔ طوطے کے پاس 2 مختلف رنگ ہیں، اب میں سوچتا ہوں طوطا سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ کوا طوطے کے پاس پہنچا۔ طوطے نے کوے کو بتایا، میں بہت خوش حال زندگی گزار رہا تھا، پھر میں نے مور کو دیکھا، میرے پاس تو صرف 2 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس تو کئی رنگ ہیں۔ کوا مور سے ملنے چڑیا گھر جا پہنچا۔ وہاں کوے نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ مور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد کوا مور کے پاس گیا۔ کوے نے کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھنے روزانہ ہزاروں افراد آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والے پرندے ہو۔ مور نے جواب دیا، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش پرندہ ہوں، لیکن میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے چڑیا گھر میں قید ہوں۔ میں نے چڑیا گھر پر کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف کوا وہ واحد پرندہ ہے جو چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں قید نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کوا ہوتا تو آزاد ہوتا، اگر میں کوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ میں کوا ہوتا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں تو ہم میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا موازنہ کرتے کرتے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے بھی لطف حاصل نہیں کر پاتے۔ اپنے پاس اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں لیکن دوسرے کے پاس 100 روپے ہیں تو اسی سے بے چین رہیں گے، زندگی اسی میں بے چینی سے گزرے گی کہ میرے پاس 10 ہیں اور اس کے پاس 100 ہیں۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان پھر بھی ناشکر ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اپنے سے زیادہ والے سے موازنہ کرتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ موازنہ کرنا ہی ہے تو اپنے سے کمتر سے کیجئے، اپنے سے نچلے درجے کو دیکھیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شکر الحمدللہ، شکر کہنے کی عادت اپنا لینی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ جو چیز ہمارے پاس ہے اور جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے وہ ہماری جیسی زندگی گزارنے کے لیے کتنا ترس رہا ہوگا، وہ ہماری جیسی زندگی گزارنے کے لیے کتنی خواہش کر رکھتا ہوگا کہ اس کی ہماری جیسی زندگی ہو جائے، اور ہم دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان کی زندگی میں کیا کیا کرائسس، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مسائل چل رہے ہیں، اور ہمیں بظاہر تو وہ بڑے مور کی طرح ان کی زندگی بڑی رنگین، بڑی خوشگوار، بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اسی مور کی طرح کہ
جس کے پر بہت خوبصورت ہیں، جس کے پاس بہت خوبصورت رنگ ہیں، تو ہم بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی رنگینیوں کو دیکھ کے، ان کے پاس موجود ان کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کے، ان کی خوبصورت رنگین لائف سٹائل ان کی اس سے دیکھ کے ہم بڑا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان رنگوں کے پیچھے کیا کیا راز چھپے ہیں، اور وہ کتنی تنہائی کا شکار ہیں، کتنی بے سکونی، کتنی سٹریس، کتنی انزائٹی، کتنے ڈپریشن سے وہ گزر رہے ہیں، اور وہ کتنا سوچتے ہوں گے کہ کاش کہ جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل میں کتنا خیال آتا ہوگا کہ کاش کہ وہ لوگ ہماری زندگی گزاریں، ہماری طرح کی زندگی گزاریں، اور ہم ان لوگوں سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق چھوڑ دیتا تو ہم لوگ اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم اور کیا کیا ناانصافی، اور اپنے ساتھ پتہ نہیں ہم اپنا کتنا حال بگاڑ چکے ہوتے۔ تو یہ تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے ساتھ ہمیں باندھا ہوا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا، جو ہماری تقدیر ہے، جو ہماری قسمت اللہ نے بنا دی، بہت اچھی بنا دی۔ اور اگر ہر ایک انسان کا اس بات پہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت بہت اچھی لکھی ہے، جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ دیکھیں، قسمت بنانے والا، جب ہماری قسمت بنانے والے کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہماری قسمت کیسے خراب لکھ سکتا ہے؟ وہ ہماری قسمت کو یعنی کہ ہمیں کیسے پریشانی دے سکتا ہے؟ تو یہ جو وقتی طور پہ ہمارے ساتھ ایسے ہماری زندگی میں کرائسس، پریشانیاں، مشکلیں آتی ہیں، تو وہ بھی ہمیں اور اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں، ہمارے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر ہمت، استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے یہ سب تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیے کہ جس نے قسمت لکھی ہے وہ کبھی غلط نہیں لکھ سکتا، وہ ہمیشہ صحیح لکھتا ہے، اور اس نے بالکل صحیح لکھا، جو ہمارے لیے لکھا، بہتر نہیں بلکہ بہترین لکھا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔